السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک ہے نامحرم کی محبت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹاپک بڑا عروج پر ہے۔ نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو کر بہت سارے بچے اور بچیوں نے اپنی زندگیوں کو اس قدر تباہ و برباد کر لیا کہ اب وہ اس موڑ پر کچھ آ بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زندگی ختم کر لیں، اور یہ زندگی ختم کرنے کے بعد جو نامحرم ہے اس کی زندگی تو نہیں رکے گی۔ پھر ہم اپنی زندگی اگر ختم کر لیتے ہیں تو کیا؟ یہ زندگی کس نے آپ کو دی؟ اللہ نے۔ کیا اللہ کے احکام پورے کیے؟ ایک نامحرم کے پیچھے بچے اور بچیاں اپنی زندگی تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایک بندہ یا بندی کے لیے انسان اپنی ساری زندگی کی روٹین تک چینج کر دیتے ہیں، اس کو امپریس کرنے کے لیے، اس کو پلیز کرنے کے لیے اپنا حلیہ تک چینج کر دیتے ہیں، اس کی نظر میں اٹریکٹیو بننے کے لیے۔ دن رات نامحرم کی سوچیں، دن رات نامحرم کو خوش کرنے کی چاہتیں، دن رات اسی لگن میں، اور پھر آخر میں کیا ملتا ہے؟ یا تو شادی نہیں ہوتی، اور یا زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے ٹائم پاس کر کے بس ختم۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ابھی لڑکا ہے تو کہتا میرا ابھی کریئر نہیں بنا تو میں شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور لڑکی ہے تو کہتی ہے کہ ماں باپ راضی نہیں۔ لیکن یہی سلسلہ 4-5 سال کے، کچھ کا تو کئی اور زیادہ سال سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتے ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ یہاں تک کہ جن کے پیچھے اپنی ہستی تک چینج کر دی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی روٹین، کھانے پینے کی روٹین، اپنے ہنسنے کی روٹین، اپنے پہناوے تک چینج کر دیے، صرف ایک نامحرم کو امپریس کرنے کے لیے۔ اپنی ساری کہہ لیں کہ جدوجہد جو ہے وہ ایک نامحرم کو خوش کرنے کے لیے کر دی، اور ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ دنیا میں بھی ذلت و خواری ملی، اور آخرت بھی اپنی تباہ کی۔ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے ہم نے کیا پا لیا؟ نامحرم کی محبت ایسی شیطانی چال ہے کہ وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ عورت بے لباس ہو، بے پردہ ہو، اور مرد جو ہے وہ اس کو اپنی ہوس کا شکار بنائے۔ اب بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہر انسان، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو فتنے کے دور میں آپ دیکھیں، یہ دور جو حاضر ہے، فتنوں کا دور ہے، تو اس میں زیادہ اکثریت انہی چیزوں کی ہے۔ جب شریعت میں ہے کہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، اس کے بعد اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو کسی کی زندگی اور عزت نہ تباہ کریں۔ لیکن یہاں پہ 4-5 سال پہلے ایک دوسرے کو سیٹ کرنے میں لگاتے ہیں، 4-5 سال ایک دوسرے کو امپریس کرنے میں لگاتے ہیں، اپنے جذبات، اپنی چاہت، اپنے خیالات، ہر چیز کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی عزتیں تک لڑکیاں کھو دیتی ہیں، اور پھر جو بعد میں ایک نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، یعنی محبت کا جھانسا دے کے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کی غلط ویڈیوز بنائی جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ جو نامحرم کی محبت ہے، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے گھروں کی جو عزت دار شریف لڑکیوں اور لڑکوں تک کو نہیں اس چیز نے چھوڑا۔ جان بوجھ کے لڑکیوں کو پھنسانا یا لڑکوں کو پھنسانا ٹائم پاس کے لیے، پھر ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، تو کیا لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسانی سے ختم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ؟ اللہ انتقام نہیں لے گا کسی کی عزت خراب کرنے پر، یا کسی کو ایک مینٹلی ٹارچر کرنے پر؟ کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ حالانکہ یہ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زنا ہے یہ تو نسلوں تک جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت تباہ کر رہے ہو،
زنا کر رہے ہو تو یہ آپ کی نسل کے اندر تو آئے گا، یہ بھگتنا پڑے گا، تو پھر تب کیا کریں گے؟ خدارا خود بھی با کردار رہے، خود بھی پاکیزہ رہیں، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرے، تاکہ آپ کی اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ یہ انٹرنیٹ کے چلتے ہوئے، نیٹ فلکس کے چلتے ہوئے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، ہم ان کا مس یوز کر رہے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھانے کی بجائے زیادہ ہم نے ان سے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیا ہوا ہے۔ ہر رات دیر تک نامحرم کے ساتھ چیٹ چل رہی ہے، اس کے ساتھ پلاننگ چل رہی ہے، اس کے ساتھ اپنے آنے والے فیوچر کی پلاننگ چل رہی ہے، حالانکہ وہ فیوچر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کی یاد میں رویا جا رہا ہے، اس کی یاد میں بلکا جا رہا ہے، اس کو امپریس کرنے کے لیے، منانے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے۔ لیکن وہی اس کے اپوزٹ اللہ کو ہم ناراض کیے ہوئے ہیں، جس کو منانے کا حکم ہے، جس کو راضی رکھنے کا حکم ہے، جس کی رضا میں راضی رہنے کا حکم ہے، جس کی حدودوں کو پامال کرنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، وہاں ہم نے اپنے رب کو پس پشت ڈال دیا، وہاں ہمیں اپنے رب کا خوف نہیں۔ ہم نامحرم کی محبت میں اس قدر بہک چکے ہیں کہ ساری رات اس کے ساتھ لگے رہیں گے، چیٹ کرتے یا کالنگ میں۔ فجر کی اذان ہوگی، ساتھ ہی ہمیں نیند آ جاتی ہے، ساتھ ہی پھر سو جانا ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھنا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وقت میں برکت نہیں۔ جب وقت میں برکت کہاں ہو؟ جب وقت کی برکت والے لمحات انسان شیطانی کہہ لیں کہ خواہشات میں صرف کر رہا ہے، شیطان کو راضی کرنے میں کر رہا ہے، تو وقت میں، عمر میں، رزق میں اور گھریلو خوشیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ حرام کاریاں ہیں جن کا انجام بد سے بدتر ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں۔ نامحرم کی محبت کچھ نہیں سوائے ذلت، بدنامی، شرمندگی اور عذاب الہی کے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، ہاتھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، پیروں کا زنا، دل کا زنا، یہ سب کیسے ہیں؟ یعنی آنکھوں کو آپ لذت دے رہے ہیں کسی نامحرم کو دیکھ دیکھ کے، اس کو آپ دیکھتے نہیں تھک رہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا، اس کی لذت ہو گئی۔ اور دل کا زنا کیا ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کسی نامحرم کو مسلسل سوچ رہے ہیں، پھر اسے سوچ سوچ کے آپ مسکرا رہے ہیں، اپنے آپ کو سکون، لذت دے رہے ہیں، تو یہ دل کا زنا ہو گیا۔ ہاتھوں سے آپ اپنے نامحرم کو چھو رہے ہیں، پیروں سے چل کے جا رہے ہیں، تو ایون آپ کے جسم کا ہر جو پارٹ ہے نا، ہر ایک پارٹ وہ آپ کے خلاف گواہ بنتے جا رہے ہیں، وہ قیامت کے روز آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی نامحرم آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر بچیاں یہ سوچیں کہ اتنا ہی کوئی آپ کے ساتھ لائل ہے، اتنا ہی کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہے، واقعی میں آپ کو لے کے کوئی سنجیدہ ہے، تو وہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیوں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہم کچھ باتیں کر لیں، ایک دوسرے کو جان لیں؟ یہ جو پہلے ایک دوسرے کو جاننا ہوتا ہے نا، یہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں شادی کس قدر مقدس چیز ہے نا، آپ کو عزت بھی دیتی ہے، نکاح میں جانے سے آپ کو زندگی میں، آپ کے رشتے میں برکت بھی آتی ہے، محبت بھی آتی ہے۔ جب آپ اپنے محرم رشتے سے محبت کرتے ہیں تو یقین جانیے جو آپ کے اندر کی برائیاں اور کمیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کا محرم بخوبی ان کو کور کرتا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نامحرم کے ساتھ الٹا ہی ہے کہ نامحرم ایک دوسرے کو اپنی اچھائیوں سے تو واقف کروا لیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پسند، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں پسند، میں بڑی نفاست والی ہوں، یا میں بڑا نفیس ہوں، یا میں ایسے کرتا ہوں، میں ڈسپلن والا ہوں یا ڈسپلن والی ہوں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے شادی اگر ہو بھی جاتی ہے تو بعد میں جب ان کی کمیاں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو انہی کمیوں کو یہ ایک دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں۔ آپ تو شادی سے پہلے یہ کہتی تھی، آپ تو شادی سے پہلے یہ کہتے تھے۔ وہ کمیاں پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ان کو، کہ میں نے تو اس کو ان کمیوں کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرنا، میں نے تو یہ تو ایسے کہتی تھی، یہ تو ایسے کہتا تھا۔ پھر وہ کمی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہ محبت میں نہیں بدلتی، وہ نفرت میں، چڑچڑے پن میں، دوری میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اکتاتا ہے ایک دوسرے سے۔
اسی لیے منع کیا گیا کہ پہلے نہ تو چیٹ کریں، نہ پہلے ایک دوسرے سے بات کریں. جب نکاح ہو جائے اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو جانیں، ان کی اچھائیوں اور برائیوں، کمیوں اور خوبیوں کے ساتھ ایکسیپٹ جب کرتے ہیں نا، تو وہی کمیاں آپ کی خوبیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی. جب آپ کا محرم آپ کی ساری کمیوں کو نظر انداز کرتا ہے، انہیں چھپاتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، کہ آہستہ آہستہ وہ خوبیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نکاح سے بڑھ کے کوئی اور چیز خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی. بے شک آپ کو نامحرم سے کتنے ہی دعوے کر لیں محبت کے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں. کبھی بھی نامحرم کے ساتھ جو رشتہ ہے نہ وہ پہلے کامیاب ہے. اگر شادی بائی چانس ہو بھی جاتی ہے تب بھی اکثریت کی ناکامی ہے، شادیاں ٹکتی نہیں. تو زندگیاں تباہ کر کے کیا فائدہ؟ پہلے ہی خود کو اللہ کی حدود میں باندھے اور شیطان کو راضی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.